بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب، تیسرے باب کا پہلا سبق مناسخہ ہے۔ مناسخہ یہ قطعاً مشکل نہیں ہے، اس میں جو عمل کیا جاتا ہے تقریباً یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے، صرف اس کا طریقہ نیا ہے۔ مناسخے کی تعریف اور تشریح سے قبل سلیٹ یا کاغذ پر دو مثالیں لکھ دی جائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر خلاصۃ السراجی ہے تو اس کے صفحہ 34 پر یہ دو مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال، اس میں 4 وارث لکھیں، میت لمبا لکھیں، زوجہ اس کے نیچے نام لکھیں حلیمہ، بنت کریمہ، اب عمر، رحیمہ۔ مناسخے میں ورثہ کے نام ضروری ہوتے ہیں، جس کا فائدہ عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ دوسری مثال میں 6 وارث ہیں، لمبا میت لکھیں، اس کے نیچے ابن خالد، پھر ابن عبداللہ، بنت رقیہ، حلیمہ، جد عمر، الاب رحیمہ۔ اس دوسرے میت کا نام کریمہ ہے۔ میت کے نام لکھنے کی جگہ یہ ہے کہ میت کے آخر میں اوپر کونے میں نام لکھ دیا جائے۔ یہ 2 مثالیں ہیں، پہلے ان مثالوں کو حل کر لیا جائے۔ پہلی مثال میں مسئلہ 24 ہے، زوجہ کو 3، بنت کو 12، اب کو 5، کو 4 ملیں گے۔ دوسری مثال میں مسئلہ 6، اولاد کو مشترکہ 4، کو سدس 1، جد کو سدس 1 ملے گا، الاب محجوب ہے۔ پھر اولاد کو جو 4 ملا، اس میں 2 ابن 1 بنت ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے لحاظ سے یہ 5 عدد رؤوس ہیں اور سہام 4 ہیں۔ ان کے درمیان نسبت تباین کی ہے، تو 5 عدد رؤوس کو لے کر تمام سہاموں میں اور مسئلے میں ضرب دیں گے۔ 4 میں ضرب 5 چک 20، 5 ایکم 5، 5 ایکم 5۔ مسئلہ 6 میں ضرب دی تو تصحیح 30 ہو گئی۔ پھر اولاد کے لیے جو حصے 20 ہو جاتے ہیں، اس کی تقسیم یہ ابن 8 اور بنت کو 4 ملے گا۔ تو یوں مسئلہ ثانی 30 ہو گیا۔ یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ اب مناسخے کی تعریف اور تشریح سمجھیں۔ مناسخہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی وارث تقسیم شرعی سے قبل فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کر دینے کو مناسخہ کہتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، تو اس کے ورثہ میں سے کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے حل کرنے کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ پہلے میت کی جائیداد تقسیم کر دی جائے اور اسی میں سے اس کو بھی حصہ دے دیا جائے جو اس کے بعد فوت ہو گیا ہے۔ پھر دوسرے میت کا مسئلہ بنایا جائے اور اسی دوسرے میت کے جو وارثہ ہیں ان کو حصہ دے دیا جائے۔ اس طریقے سے
پہلے میت کی بھی پوری جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، دوسرے میت کی بھی پوری جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، خواہ وہ جائیداد ہو جو اسے پہلے میت سے ملی ہے، خواہ وہ جائیداد ہو جو اس کی اپنی ذاتی ہے۔ اس میں میراث کی مکمل تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور یہ عمل بالکل آسان بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہلے میت جس کا نام زید فرض کر لیا جائے، اس کا جدا مسئلہ بنا کر جدا حصص دے دیے، دوسرے میت کریمہ کا جدا مسئلہ بنا کر ان کو جدا حصے دے دیے، زید کی بھی پوری جائیداد تقسیم اور کریمہ کی بھی پوری جائیداد تقسیم ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مناسخے کے ساتھ عمل کیا جائے کہ زید کی جائیداد پہلے میت کی جائیداد تقسیم کریں، زوجہ اب اور ام کو دیں، اس کی بیٹی کریمہ جو فوت ہو گئی ہے اس کا حصہ براہ راست آگے اس کے ورثاء کی طرف منتقل کر دیا جائے تاکہ ایک ہی مسئلے میں دونوں میتوں کی میراث تقسیم ہو جائے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ مناسخے میں میت ثانی کی صرف وہ جائیداد تقسیم ہوتی ہے جو اسے میت اول سے ملتی ہے، اس کی اپنی ذاتی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے خود بخود یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ پہلی صورت کے لحاظ سے دونوں میتوں کا مسئلہ حل کیا جائے اور مناسخے سے بچا جائے۔ مناسخے کی اصل ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی پلاٹ، زمین، دکان وغیرہ پڑی ہیں، اب اس کا مالک فوت ہو گیا، پھر اور وارث فوت ہو گئے۔ اب یہ دیکھنا ہو کہ اس مکان، دکان یا جائیداد زمین کے کون کون وارث ہو سکتے ہیں، صرف اسی جائیداد کو تقسیم کرنا ہو، اسی پہلے میت کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہو، اور اس میں مقصود بعد والے میتوں کی ذاتی جائیداد تقسیم کرنا نہ ہو تو پھر مناسخے کا عمل کیا جائے۔ تو مناسخے کا مقصد کہ پہلے میت کی جائیداد تقسیم کرتے ہوئے دوسرے میت کو نہ دی جائے بلکہ اس کے ورثاء کو براہ راست دے دی جائے۔ اب دوبارہ تعریف سمجھیں، اگر کوئی وارث تقسیم شرعی سے قبل فوت ہو جائے، جیسے یہاں کریمہ فوت ہو گئی، تو اس کا حصہ آگے اس کے ورثاء کی طرف منتقل کر دینے کو، نقل کر دینے کو، نسخ کر دینے کو مناسخہ کہتے ہیں۔ اس عمل کے لیے دو کام کرنے ہیں، اول مسئلہ بنانا، دوم ضرب دینا، پھر مسئلہ بنانے کے بھی دو کام، ضرب دینے کے بھی دو کام، یہ سب کام الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ بنانے کا پہلا کام پہلے میت کا مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، جیسے کہ آپ نے بنا لیا، پھر دوسرے میت کا مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، جیسے کہ یہاں آپ نے بنا لیا۔ تو مناسخے کے پہلے یہ دو کام اس طرح کرنے جس طرح کہ ہم نے دو مثالیں، دو مشقیں حل کرنی ہوں، ذہن میں مناسخے کا بوجھ ہی نہ ہو۔ ضرب دینے سے پہلے ایک کام کریں، میت ثانی کا نام دیکھیں، جیسے یہاں کریمہ ہیں، اسے پہلے میت کے ورثہ ہمیں تلاش کریں، جہاں ملے تو وہاں اس کو چاروں طرف سے لکیر میں محصور کر دیں، جس کا مطلب ہے کہ اب یہ میتہ ہو چکی ہے۔ پھر اس کو جو حصہ مل رہا ہوتا ہے
وہی حصہ اسی میت ثانی کے نام کے ساتھ اس کے پہلو میں ما فی الید کے عنوان سے لکھ دیں. ما فی الید تخفیفاً مف بغیر نقطے کے لکھیں، اور ما فی الید یہ کنایہ ہے ملک سے، یعنی یہ اس کا ملک ہے. تو کریمہ کو 12 ملتا ہے، کریمہ کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں مف کا عنوان دے کر 12 لکھ دیں. یہ ایک نیا کام ہے. اس کے بعد مسئلہ ثانی اور اسی مسئلہ ثانی کے ما فی الید کے درمیان نسبت دیکھی جائے کہ کون سی ہے. یہاں مسئلہ ثانی 30 ہے، مسئلہ اول 24، مسئلہ ثانی 30 ہے، اور ما فی الید 12 ہے. ان کے درمیان نسبت توافق کی ہے. 6 والا عدد دونوں کو فنا کرتا ہے. مسئلے کا وفق 5، ما فی الید کا وفق 2 ہے. یہ سب لکھ لیا جائے. ضرب دینے کا پہلا کام ما فی الید کے وفق کو لے کر میت ثانی کے ورثہ کے سہاموں میں علیحدہ علیحدہ ضرب دے دیں. جیسے یہاں پر ما فی الید کا وفق 2 ہے، اس کو ابن کے حصے 8 میں ضرب دی 16، دوسرے ابن کے حصے 8 میں ضرب دی 16 ہو گئے، بنت کے حصے 4 میں ضرب دی 8 ہو گیا، اور جد کے حصے 5 میں ضرب دی تو وہ 10 ہو گئے. یہ ضرب دینے کا پہلا کام. ضرب دینے کا دوسرا کام یہ ہے کہ مسئلے کے وفق کو لے کر میت اول کے ورثہ احیاء کے سہام میں اور اس کے مسئلے میں ضرب دیں. مسئلے کا وفق 5 ہے، اسے میت اول کے ورثہ احیاء میں ضرب دینی ہے. زوجہ کے حصے 3 میں ضرب دی 15، اب کے حصے 5 میں ضرب دی 25، کے حصے 4 میں ضرب دی 20 ہو گئے. مسئلہ 24 میں بعنوان تصحیح ضرب دی تو 120 ہو گئے. یہ 120 مسئلۃ المسئلتین ہے. مناسخے کا سارا عمل ہو گیا. اس میں نے جو عرض کیا تھا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کو یوں سمجھیں. مسئلہ بنانے کے دونوں کام یہ ہمارے پہلے سے پڑھے ہوئے. پھر مسئلہ اور ما فی الید کے درمیان نسبت دیکھنے کا کام بھی پہلے کا مشق شدہ ہے، اور پھر ضربیں یہ بھی پہلے سے معلوم ہے. صرف یہاں یہ ہوا ہے کہ یہ سارا طریقہ کار نیا آیا ہے. اس لیے مناسخے کے عمل کو مشکل نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو مشق کا ذریعہ ہی سمجھا جائے. یہاں دونوں میتوں میں کچھ ایسے ورثہ ہیں جو دونوں سے وارث ہوتے ہیں، اس لیے یہاں خلاصے کی ضرورت ہوئی، اور یہ خلاصہ المبلغ الاحیاء کے عنوان سے لکھنا ہے. المبلغ خلاصہ، المبلغ وہ جو ان کے حصص کا خلاصہ ہے، الاحیاء جو زندہ وارث ہیں. تو المبلغ الاحیاء لکھا جائے اور اس کے نیچے ورثہ کو ترتیب سے لکھا جائے. ورثہ کو ترتیب سے لکھنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے میت کے پہلے وارث سے شروع کریں. پہلے میت کا پہلا وارث ہے زوجہ حلیمہ. اب زوجہ نہیں لکھنا، صرف نام لکھنا ہے، اس لیے کہ یہی حلیمہ پہلے میت میں زوجہ ہے، دوسرے میت میں ہے. تو ہم کون سا رشتہ لکھیں؟ اس لیے رشتہ لکھے بغیر خلاصے میں صرف نام لکھے جاتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ مناسخے میں نام لکھنا کیوں ضروری ہے. حلیمہ، دوسرا وارث عمر، تیسرا وارث رحیمہ. یہ پہلے میت کے وارث پورے ہو گئے. دوسرے میت میں خالد، عبداللہ، رقیہ. باقی وارثہ اوپر والے.